بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے ماں کی بد دعا اور ناشکری کی قیمت۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک ایسا حقیقی سبق آموز واقعہ ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ماں کی دعا کہاں تک اٹھاتی ہے اور ماں کی بد دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شاید اس کے بعد آپ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا انداز ہی بدل دیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ناشکری کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی کہانی لکھی ہے جو ہمیں ہمارے اعمال کے نتائج کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ آئیے آج اس لازوال داستان کو سمجھتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے درد سے، ایک ایسی تکلیف سے جو کہتے ہیں پتھروں کو بھی پگھلا دے۔ یہ قصہ ہے مکافات عمل کا۔ تو چلیے ملواتی ہوں آپ کو اس کہانی کے کرداروں سے۔ ایک طرف ہے ایک بیوہ ماں زلیخا، اور دوسری طرف اس کا اکلوتا بیٹا وقار، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ذرا تصور کیجیے اس ماں کا جس نے دن کو روٹیاں بیچیں، رات کو امیروں کے کپڑے دھوئیں، صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں جب اس کے پاس لحاف نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر گرم رکھتی تھی، اور جب اسے پڑھانے کی باری آئی تو اس نے اپنی شادی کی آخری نشانی چاندی کے کڑے بھی بیچ دیے تاکہ اس کا بیٹا شہر جا کر بڑا آدمی بن۔ اور جب وقار شہر جانے کے لیے تیار ہوا تو زلیخا نے اسے رخصت کرتے ہوئے بس یہی کہا، بیٹا بڑا آدمی بننا، لیکن اپنی اس ماں کو مت بھولنا۔ اور وقار نے بھی وعدہ کیا، ایسا وعدہ کہ وہ اپنی ماں کو دنیا کی ہر خوشی لا کر دے گا۔ اور پھر شہر کی چکا چوند روشنیوں نے وقار کی قسمت ہی بدل دی۔ اس کی ذہانت نے اسے سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا، اور پھر تو جیسے دولت کی بارش ہونے لگی۔ ایک طرف وہ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی جہاں اس کی ماں رہتی تھی، اور دوسری طرف شہر کے بیچوں بیچ وقار کی یہ عالی شان حویلی۔ نوکر چاکر، ریشمی پردے، عیش و عشرت کا ہر سامان وہاں موجود تھا۔ زندگی پوری طرح بدل چکی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ دولت اور طاقت انسان کو بدل دیتی ہے۔ وقار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اپنی بیوی کے اثر میں آ کر وہ آہستہ آہستہ اپنی جڑیں، اپنا ماضی اور سب سے بڑھ کر اپنی ماں کی قربانیاں بھولتا چلا گیا۔ اب حویلی کے اندر ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی۔ وقار کی بیوی جو خود ایک امیر گھرانے سے تھی، اس سے اپنی ساس ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ زلیخا کو حویلی کے ایک اندھیرے کونے والے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ وہ اپنے ہی بیٹے کے لیے ایک بوجھ بن کے رہ گئی۔ اور پھر وہ رات آ ہی گئی، ایک کالی طوفانی رات جو اس کہانی کا سب سے المناک موڑ بننے والی تھی۔ اس رات وقار کی بیوی نے صاف صاف کہہ دیا، سنو، یا تو یہ بڑھیا اس حویلی میں رہے گی یا میں، فیصلہ کر لو۔ اب وقار کے سامنے ایک انتخاب تھا۔ ایک طرف وہ ماں جس نے اسے جنم دیا، جس نے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور دوسری طرف وہ عیش و عشرت کی زندگی جس کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ اس نے کیا چنا ہوگا؟ افسوس، اس نے اپنی دنیا چنی۔ غصے اور غرور میں اندھا ہو کر وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا، وہ ماں جو اس وقت جائے نماز پر بیٹھی شاید اسی کے لیے دعا کر رہی تھی، اور اسے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بوڑھی ماں چیختی رہی، چلاتی رہی، بیٹا باہر طوفان ہے، اندھیرا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ خدا کا واسطہ ایسا ظلم مت کرو۔ لیکن وقار پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر اس نے اپنی ماں کو باہر بارش اور کیچڑ میں دھکا دیا اور حویلی کا وہ بھاری بھرکم لوہے کا دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ کہتے ہیں اسی لمحے آسمان پر ایسی بجلی کڑکی جیسے قدرت نے بھی ظلم پر اپنا غضب دکھایا ہو۔ وقار نے تو حویلی کا دروازہ بند کیا تھا، لیکن اس نے انجانے میں اپنے لیے مکافات عمل کا یعنی بربادی کا دروازہ کھول لیا تھا۔ حویلی کی اسی دہلیز پر سردی، بھوک اور دکھ سے دم توڑنے سے پہلے زلیخا نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اور اس کے منہ سے جو آخری الفاظ نکلے وہ ایک ایسی بددعا تھے جو سیدھی عرش الہی تک پہنچ گئیں۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے مکافات عمل کا کھیل، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور وقار کے لیے قدرت کا انصاف بہت تیز اور بہت سخت ثابت ہوا۔
دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا۔ پہلے تو اس پر شاہی خزانے سے چوری کا جھوٹا الزام لگا، پھر بادشاہ نے اس کی ساری دولت، حویلی، سب کچھ ضبط کر لیا۔ جیسے ہی وہ غریب ہوا، اس کی بیوی نے طلاق لے لی اور اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور آخر میں اسے کوڑ جیسی ایک لا علاج بیماری نے آ گھیرا، ایسی بیماری کہ لوگ اس کی شکل دیکھنے سے بھی کترانے لگے۔ وقار کی باقی کی زندگی آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی، ایک جیتی جاگتی مثال کہ ماں کی ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سوچئے ذرا، جو شخص کل تک شہر کی سڑکوں پر راج کرتا تھا، آج وہیں بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، لوگ اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھانے کے بجائے اس پر پتھر پھینکتے تھے۔ یہ بالکل وہی سلوک تھا جو اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ قدرت کا انصاف دیکھیے، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ کسی طرح گھسٹتا ہوا اپنی ماں کی قبر تک پہنچا، اور پھر اپنی باقی کی زندگی اس نے اسی قبر پر سر پٹکتے ہوئے گزاری۔ اماں مجھے معاف کر دے، دروازہ کھول، میں جل رہا ہوں، تیری بد دعا مجھے کھا گئی۔ اور وہ روتا رہا، چلاتا رہا، یہاں تک کہ وہیں اس کی جان نکل گئی۔ تو اس کہانی کا سبق بہت سیدھا اور صاف ہے۔ والدین کی نافرمانی اور ان کی بے عزتی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اور صرف تباہی لاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑی سچائی یاد دلاتی ہے کہ وقت کا پہیہ ہمیشہ گھومتا ہے۔ آج جو سلوک کوئی اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے، کل وہی سلوک اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ کرتی ہے۔ یہی مکافات عمل ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو اس پرانی کہانی کو آج بھی اتنا ہی اہم بناتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور ایمان افروز اسلامی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔